السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عادل محمود رانجھا ہے اور میں شعبہ طب سے وابستہ ہوں اور میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں قریباً 13 سال سے ایز اسپیشلسٹ انٹرنل میڈیسن اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جو مقصد تھا آگہی دینا جس چیز کے بارے میں مریضوں کو بھی ڈاکٹرز کو بھی، وہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے جسے ہم بخار کے طور پہ جانتے ہیں۔ میڈیکل زبان میں ہم اس کو فیور کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو ٹیمپریچر کہتے ہیں بخار کے طور پہ۔ تو یہ ایک سادہ سی چیز ہے، لیکن اتنے مریض اس چیز کے ساتھ روز آتے ہیں، شعبہ حادثات میں بھی، آؤٹ ڈور میں بھی، ہمارے کلینکس پہ بھی، کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہم انہیں کہتے ہیں جو گمراہ کن چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو غلط العام ہیں۔ تو مین مقصد ایک ان کو درست کرنا ہے، اور دوسرا اس کے حوالے سے کہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، کہاں ضروری ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ مناسب لینا بہت ضروری ہے، اور آگے تک جانا، تشخیص کے لیے جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا کچھ ضروری ہیں کچھ باتیں۔ دیکھیں، بخار سب سے پہلے تو بخار کہتے کس کو ہیں؟ بخار انسانی ٹیمپریچر، ایک درجہ حرارت ہمارے جسم کا ایک خاص حد کے اندر مینٹین رہتا ہے۔ ہم ایک کہتے ہیں جی نارمل ٹیمپریچر 98.6 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اب اگر اس سے ٹیمپریچر تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے چلا جائے، 1 ڈگری فارنہائٹ کا فرق پڑ جائے، تو ہم اس کو بخار کنسیڈر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ اسی درجہ حرارت کی نارمل رینج ہے۔ صبح اور شام کے درجہ حرارت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ صبح اگر کسی شخص کو 99 ڈگری فارنہائٹ یا اس سے اوپر ٹیمپریچر ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ہاں یہ بخار میں شامل ہوتا ہے، جو کسی بیماری کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ اور شام کے ٹائم میں کچھ بک میں 99.5 اور کچھ میں 99.9 سے اوپر کو بخار سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں 98 بخار ہے، ہمیں 99 بخار ہے، اور وہ چاہے شام کے ٹائم ہو رہا ہے یا چاہے وہ اس جو اس کو ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں اس میں نہیں بھی آتا، اس چیز کے اندر شامل نہیں بھی ہوتا، پھر بھی وہ اس کو بخار سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ بخار کی تشخیص کے لیے کہ بخار ہے یا نہیں ہے، سب سے ضروری چیز اس کو تھرمامیٹر سے دیکھنا ہے۔ مرکری تھرمامیٹر اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو تھرمامیٹر منہ میں یوز ہوتا ہے وہ ایک نارمل ٹیمپریچر جو اس میں ریکارڈ کیا جائے گا وہی لیا جائے گا۔ جو آپ کی بغل میں ایگزیلا میں استعمال ہوتا ہے اس میں کتابیں لکھتی ہیں کہ 0.1 سے 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ یا 0.5 ڈگری فارنہائٹ تک آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر اس میں 99 ہے بغل میں تو اصل میں وہ 99.3 یا 99.5 سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ریکٹل ٹیمپریچر لیا جائے پخانے کی جگہ کے اندر ایک تھرمامیٹر ڈال کے، تو وہاں پہ ہمیں منفی کرنا ہوتا ہے 1، یعنی اگر اس میں 107 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 106 ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے بخار کو ہمیشہ ڈاکومنٹ کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ وہ بخار جو مریض محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بخار رہتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہاں ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اندر چھپا ہوا ہے۔ تو وہ اندر چھپا ہوا بخار ہمارے لیے طب کے نقطہ نظر سے اہمیت نہیں رکھتا، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کئی دفعہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو خون کی کمی ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر ان کو تھوڑا اس طرح باڈی میں جسم محسوس ہوتا ہے جیسے گرم ہو۔ کئی لوگوں کا ویسے ہی آپ کئی لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں زندگی میں تو ان کا جسم بہت گرم ہوتا ہے، کئی لوگوں کا جسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ قدرتی چیز ہوتی ہے کئی لوگوں کے اندر کہ جسم تھوڑا سا ان کا عام لوگوں کی نسبت گرم ہوتا ہے، تو آپ ہر ایسی چیز کو بخار نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک بندے کا بخار تشخیص ہو گیا، اس کو ٹیمپریچر ہے، اس کو شام کے ٹائم میں 100 ڈگری اور اس سے زیادہ آ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کامن وجوہات ہیں، جو عام وجوہات ہیں بخار کی، وہ دیکھی جاتی ہیں، اور اس کی سد باب کے لیے کیونکہ مریض اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو سمپل ہم پیراڈول کی گولی کہہ دیتے ہیں لے لیں۔ اگر آپ بخار ہو رہا ہے، نہا لیں، پٹیاں وغیرہ کر لیں، تو اس طریقے سے اس کو بخار کو اتارا جا سکتا ہے۔ اگر بخار کی وجہ سے جتنی علامات زیادہ تنگ کر رہی ہوں پیشنٹ کو، اتنا ہی ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ جلدی اس کو نیچے لائیں۔ بخار بہت چھوٹے بچوں میں اور بزرگوں میں بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بزرگ لوگ تو کیونکہ میں ایڈلٹ میڈیسن کو ڈیل کرتا ہوں یا اولڈ ایج کے پیشنٹس کو، تو بزرگ لوگوں کے اندر تو بخار جب 70-75 کی ایج سے اوپر ہوتے ہیں، ان کو اور بیماریاں ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں، تو صرف 100 سے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے 100 ڈگری فارنہائٹ سے، اور ساتھ ہی ان کی بے ہوشی والی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور واپس ہم لے کے آتے ہیں تو وہ صرف بخار کو کم کرنے سے ان کا ہوش بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے اگر ہم اس عمر کے لوگوں کو دیکھیں
تو بخار کی سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے طور پہ جو مریض سے اس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، ہم نے اس کی کامن روٹین کی وجوہات ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہیں. جیسے موسمی بخار ہے، سردیوں میں کھانسی، نزلہ زکام، گلا خراب ہو رہا ہے، یہ وجہ بنتی ہے اس کی. موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں، یہ جسے عرف عام میں ہم گیسٹرو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی ہو جاتا ہے. جسم پہ کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے، کوئی جلد کی انفیکشن ہوئی، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. سو انفیکشن اگر غلط نہ کہا جائے تو سب سے بڑی وجہ بخار کی ہوتی ہیں. اب یہ ڈاکٹر پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کو ایک درست سمت میں لے کے جائے کہ کہاں پہ آپ کو لازمی اس کی مزید اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی، اس کے لیے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، اور کہاں پہ وہ کئی دفعہ اس انویسٹیگیشن سے پہلے ہی آپ کو کچھ دوائیاں لکھ دیتے ہیں اور ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ اگر 3 سے 5 دن تک بخار نہیں اترتا یا 7 دن تک نہیں اترتا تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے اور بھی بہت سے ٹیسٹ کرانے ہوں گے. بخار جتنا لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اگر بخار ایک بندے میں 3 ہفتے سے زیادہ چلا جائے اور آپ روٹین ٹیسٹوں میں پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ ایک روٹین ٹیسٹوں میں چاہے وہ ہسپتال میں کرائے گئے ہیں یا آؤٹ ڈور میں پتہ بھی نہ چلے، اور اس میں وہ ٹیمپریچر بھی 101.4 سے زیادہ رہا ہو، یعنی اگر اس کو 3 ہفتے سے بخار ہے تو 10-15 دن اس کا ٹیمپریچر کم از کم 101 کی حد سے اوپر رہا، تو پھر ہم اس کو ایسے مریضوں کو ہم کہتے ہیں پائریکسیا آف ان نون اوریجن، یعنی ایسا بخار جو لمبا بخار ہے اور جس کی کرسٹل کلیئر وجہ، جس کی ایک واضح وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو جب اس طرح کا بخار ہو تو پھر ہمیں اس کی واضح وجہ کو سمجھنے کے لیے ایک لمبی چوڑی ایک ٹیسٹوں کی شکل میں ہمیں بہت سی چیزیں کرانی پڑتی ہیں. تو وہاں پہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور وہ آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں انفیکشنز آ جاتی ہیں، اس میں ہماری قوت مدافعت کے خلاف کچھ بیماریاں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اس میں خطرناک بیماریاں جن میں کینسر شامل ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی ایک لمبی چوڑی تشخیص ہوتی ہے. کچھ کلوز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بخار کو ایک سمت میں لے جاتی ہیں. تو یہ بہت لمبا ایک ٹاپک ہے، اس لیے میں صرف محدود رکھوں گا ان کامن مسئلوں کی طرف تاکہ ڈاکٹرز کو بھی اور پیشنٹس کو بھی اس کے حوالے سے فائدہ ہو. تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایک بیماری غلط وے میں ٹریٹ کی جاتی ہے، شاید سب سے زیادہ یہی وہ بیماری ہے جو غلط وے میں ٹریٹ کی جاتی ہے، وہ ٹائیفائڈ فیور ہے. تو یہ جو آنت کی انفیکشن یا بخار ہے، اس پہ ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ اور وڈال کے ٹیسٹ کرانا کم عقلی اور بے وقوفی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی واضح ہدایات ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی، آغا خان والوں نے بھی ملٹیپل اس کے حوالے سے، اب تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے ان کی طرف سے بھی آ چکے نوٹیفیکیشن کہ یہ آپ نہ کرائیں اس کے ٹیسٹ. اور اس کو تشخیص کرنے کی کوشش کیسے کریں؟ سب سے زیادہ علامات ہیں جو اس میں مدد دیتی ہیں. یعنی اس کا بخار روز آ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، اس کے اندر علامات ہو سکتی ہیں جن میں کبھی کسی کو قبض اور کبھی کسی کو کچھ موشن لگ جاتے ہیں کچھ دن کے لیے. سردی کے ساتھ یہ بخار آ رہا ہوتا ہے اور اکثر بھوک اس بخار کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. 30 سے 40% لوگ جن کو آنت کے پرابلم اور یہ سارے بخار ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے ان کو ہلکی سی خشک کھانسی بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے. زبان ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کوٹڈ ٹنگ کہتے ہیں. 50-60% لوگوں میں ہمیں کوٹڈ ٹنگ مل جاتی ہے. ہم پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں سپلینومیگالی یعنی تیلی کا تھوڑا بڑھا ہوا ہونا وہ نظر آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں مل جل کے ہمیں لے کے جاتی ہیں کہ شاید یہ پیشنٹ ٹائیفائڈ یا انٹیرک فیور کا پیشنٹ ہے. اور اس کے لیے جو ٹیسٹ ہیں ان میں بلڈ کلچر ہے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ یہ سوچیں تو ساتھ ہی بلڈ کلچر بھجوا دیں. بون میرو کلچر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ییلڈ اس سے جو حاصل ہوتا ہے رزلٹ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے بلڈ کلچر سے، لیکن وہ ایک پیچیدہ ٹیسٹ ہے اور اس کی موسٹلی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا جو کامن بخار ہے، گلا خراب ہونا، کھانسی، بلغم، چھینکیں، نزلہ زکام، اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پہلے 2 سے 3 دن تو آپ نے ہمیشہ ٹائم دینا ہوتا ہے کہ خود سے ہیل ہو جائے، بہتر ہو جائے. لیکن اگر ایک خاص حد سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے 101 سے زیادہ، ساتھ میں سمٹومیٹیکلی پیشنٹ یعنی اتنا اس میں ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھانا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، غذا گزارنا گلے سے مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کے گلے میں کہ کہیں پیپ وغیرہ نظر آ رہی ہے اس کے گلے میں کسی جگہ پہ. تو یہ مختلف ایسی علامات ہوتی ہیں، مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فوراً اینٹی بایوٹکس بھی دیتے ہیں اور تھروٹ سویب بھی کرایا جا سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کون سی جراثیم ہے. اور ہمارا مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کہیں گلا خرابی میں بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی ایک جراثیم ہوتے ہیں جو بعد میں کچھ دل کے ویلو کی بیماریوں کا باعث، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا باعث بن سکتے ہیں، تو وہ والا سلسلہ نہ ہو. ایک یہ کامن وجہ ہے. پیشاب کی انفیکشن
خواتین میں بہت زیادہ، اور مردوں میں جن میں پروسٹیٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو یا لوگوں میں پتھریاں ہوں ان کے اندر بہت کامن نظر آتی ہے۔ خاص پہچان پیشاب کی انفیکشن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ سردی کے ساتھ ساتھ کانبا بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور ایک دن میں پیشنٹ 2-3 دفعہ اس کو اس کی اسپائکس آ رہی ہوتی ہیں، تیز بخار وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جو جراثیم ہیں وہ مثانے سے اوپر تک چلے گئے، ہم کہتے ہیں انفیکشن گون بیونڈ بلیڈر، تو اس کے اندر یہ علامات آتی ہیں۔ اور اگر اس سے نیچے ہو تو صرف پیشاب کی مقدار بڑھتی ہے اور تھوڑا سا جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور جو کامن بخار کی وجوہات شامل ہیں ان 2-3 کے علاوہ، وہ اکثر اپنی کچھ ایسی خاص علامات بھی لے کے آتی ہیں ساتھ میں کہ جن سے ہم اسے بہتر تشخیص کر پاتے ہیں۔ جیسے ملیریا ہے، ملیریا کا بخار بہت تیز بخار ہوتا ہے، سردی کے ساتھ ہوتا ہے اور کانبا وغیرہ ہوتا ہے، اور سب سے اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں وقفہ ہوتا ہے، یعنی ایک سائیکل پورا کرتا ہے مچھر اپنا، اس کے اندر ہمارے خون کے سرخ خلیوں کے اندر جاتا ہے، ایک دم وہ پھٹتے ہیں، ایک بہت تیز بخار کی اسپائک آتی ہے، کافی تیز ہوتا ہے، اور اس میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے جسم میں، سردی لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 دن بعد دوبارہ ہو جاتا ہے، 3 دن بعد دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر اس میں ایک دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ پلازموڈیم ہم ویوکس کہتے ہیں، اوویل کہتے ہیں، ملیری کہتے ہیں۔ تو یہ وہ مختلف قسمیں ہیں جس میں 2 دن بعد یا 3 دن بعد بخار ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک فیلسی پیرم ہے، اس میں بخار بہرحال روز بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اکثر ملیریا پہچانا جاتا ہے اپنے اس پیٹرن سے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی اور بیماری ہے جس میں 2 دن کے وقفے سے بخار آئے یا 3 دن کے وقفے سے بخار آتا ہو۔ تو ملیریا ان کامن مرض میں شامل ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کو سردی سے بخار ہوتا ہے اس کو آپ سے بار بار درخواست کریں گے، ڈاکٹرز سے بار بار درخواست کریں گے کہ ان کو غیر ضروری ملیریا کی دوائیاں نہ دیجیے۔ اگر یہ بخار روز آ رہا ہے بہت شدید سردی کے ساتھ، دن میں 2-3 سپائکس، تو تقریباً یہ کوئی بھی بخار ہو سکتا ہے، لیکن یوزلی عام طور پہ یہ ملیریا نہیں ہوتا۔ نمونیا ہو سکتا ہے، پیشاب کی انفیکشن ہو سکتی ہے، جسم میں کسی جگہ پہ پیپ جمع ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کی ہم انہیں لائننگ کی بیماریاں کہتے ہیں کہ پیریکارڈائٹس اور پیریٹونائٹس اور پلورائٹس، وہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہم انہیں کنڈوئٹس کی بیماریاں کہتے ہیں کہ اس میں کولنجائٹس ہے، یوریٹرائٹس ہے، وہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر ہم اسے سیپٹیسیمیا کہتے ہیں کہ جب خون کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں، تب بھی وہ سردی کے ساتھ بخار کی وجوہات بن سکتے ہیں۔ تو سردی کے ساتھ بخار لگنا، کانبا، جس میں کانبا اور سردی شامل ہو، تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ چیزیں آنی چاہیے جن میں ملیریا، نمونیا، ایبسیس، کلیکشن، اس طرح کی چیزیں ساری شامل ہیں جو آپ کو بتائیں ابھی۔ تو یاد رکھیں، اگر بخار تھوڑا سا بھی لمبا ہو رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کے ذہنی حالت کو خراب کر رہا ہے، اس کے ساتھ یرکان وغیرہ ہو گیا ہے، موشن اتنے ہیں کہ پیشنٹ اس کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی ایسی کوئی بھی علامات جو ڈسٹرب کر رہی ہیں، آپ کو تنگ کر رہی ہیں بہت زیادہ، تو فوراً آپ رابطہ کریں ڈاکٹر سے تاکہ اس کے حوالے سے وہ صحیح تشخیص تک جائیں اور نتیجے پہ پہنچ کے اس کی میڈیسن دیں، نہ کہ اپنے اوپر تجربے کریں، نہ کہ حکیموں سے دوائیاں لیں، نہ کہ اس میں ڈرپیں اور انجیکشن لگائیں جو پھر پیچیدگیوں کی ایک سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں۔ سو یہ کچھ معلومات تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ آپ تک بھی منتقل ہوں، ڈاکٹرز تک بھی اور مریضوں تک بھی۔ بہت شکریہ۔